پیارے بچوں، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام شہزادہ سلیم تھا۔ شہزادہ سلیم بڑا رحم دل تھا۔ وہ اور دوسرے شہزادوں کی طرح نہ تو پرندوں کا شکار کرتا اور نہ انہیں قید کر کے پنجرے میں رکھنے کا قائل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پرندے دور دور سے شاہی باغ میں آتے، شاہی باغ میں لگے ہوئے لذیذ پھل کھاتے، شاہی باغ کے درمیان بہنے والی نہر پر پانی پیتے اور پھر اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑ جاتے۔ شہزادہ ان پرندوں کو چہچہاتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ شہزادہ سلیم کو پرندوں کی بولیاں سیکھنے کا شوق ہوا۔ بادشاہ نے شہزادے کی شوق کی خاطر دور دور سے قابل آدمی بلوائے، لیکن سب نے یہی کہا کہ ہم دنیا بھر کے علم شہزادے کو سکھا سکتے ہیں، پرندوں کی زبان نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ ہم شہزادے کو سکھا سکتے ہیں۔ شہزادہ یہ سن کر اداس رہنے لگا۔ ایک دن شہزادہ اپنے باغ میں بیٹھا پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور انگور کا ایک بڑا سا دانہ شہزادے کی گود میں ڈال کر چلا گیا۔ انگور کو دیکھتے ہی شہزادے کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے جلدی سے انگور منہ میں رکھ لیا۔ انگور اتنا میٹھا اور مزیدار تھا کہ شہزادے کو بڑا ہی لطف آیا۔ ابھی شہزادے کو انگور کھائے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دو خوبصورت پرندے پھولوں کے ایک پودے پر آ بیٹھے۔ ایک پرندے نے دوسرے پرندے سے کہا، شہزادے کو پرندوں کی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے، آج میں نے اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ دوسرا پرندہ بولا، یہ انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں، کوئی پرندوں کا شکار کر کے خوش ہوتا ہے اور کوئی پرندوں کو پنجروں میں قید کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم نے شہزادے کی خواہش پوری کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن شہزادہ تمہارا ہی شکار کر دے۔ پہلا پرندہ بولا، اگر شہزادہ احسان فراموش ہوا تو ایسا کرے گا۔ یہ کہہ کر پرندے اڑ گئے۔ شہزادہ بہت خوش تھا کہ اب وہ پرندوں کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہہ کر ملک بھر میں پرندوں کا شکار کرنے پر پابندی لگا دی۔ بادشاہ نے منادی کرا دی کہ اگر کوئی شخص کسی پرندے کا شکار کرتا ہوا پکڑا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک دن شہزادہ جنگل کی طرف جا نکلا۔ یہ جنگل طرح طرح کے خوبصورت پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شہزادہ ان کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا۔ یکا یک اس کی نظر دو خوبصورت پرندوں پر پڑی۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی پرندے ہیں جنہوں نے اسے انگور کا تحفہ دیا تھا اور جن کی مہربانی سے وہ پرندوں کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پرندے کی مادہ بولی، ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ نر بولا، ابھی کیا جلدی ہے، دانا تو ہم بچوں کو کھلا آئے تھے، تھوڑی دیر آرام کر کے چلتے ہیں، اڑتے اڑتے میں بہت تھک چکا ہوں۔ مادہ خاموش ہو گئی۔ اسی وقت ایک شکاری ادھر نکل آیا۔ درخت پر خوبصورت پرندوں کی جوڑی کو دیکھ کر شکاری کا دل للچایا۔ اس نے ان پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پرندے اڑ کر ایک اونچے درخت پر جا بیٹھے۔ شکاری نے جب دیکھا کہ پرندے اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے تو اس نے کمان میں تیر جوڑ کر پرندوں کا نشانہ بنایا۔ تیر پرندے کو جا لگا اور وہ درخت سے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اپنی مادہ کو آوازیں دینے لگا، دیکھ لیا تم نے انسان پر احسان کیا تھا اور آج ایک انسان ہی کے ہاتھوں میں مر رہا ہوں۔ مادہ پرندے پر منڈلانے لگتی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادے کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے تیر کمان سنبھالا اور شکاری کو اپنا نشانہ بنایا۔ تیر شکاری کے بازو میں جا لگا اور شکاری درد سے تڑپنے لگا۔ شہزادہ دوڑ کر پرندے کے پاس پہنچا اور اسے پیار کرتے ہوئے بولا، اچھے پرندے، ابھی میں تمہارے زخم پر پٹی باندھ دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم جلدی سے اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے رومال سے پرندے کا زخم صاف کیا اور پھر رومال پھاڑ کر اس سے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پرندے کو آرام آ گیا۔ اس نے شہزادے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اچھے شہزادے، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ اگر میں مر جاتا تو میری مادہ بھی میرے غم میں رو رو کر مر جاتی اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ شہزادے نے کہا، اچھے پرندے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بچوں کے لیے زندہ رکھے۔ پرندہ شہزادے کا شکریہ ادا کر کے اڑ گئے۔ اسی وقت شکاری بھی
درد سے چیختا ہوا شہزادے کے قریب آ گیا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ شکاری نے شہزادے کو دیکھ کر کہا، جس تیر سے میں زخمی ہوا ہوں معلوم ہوتا ہے وہ تیر آپ نے چلایا ہے۔ میں بادشاہ سلامت سے اس کی شکایت کروں گا، درد سے میرا برا حال ہے۔ شہزادے نے کہا، تم انسان ہو کر تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو پرندوں کو تمہارے تیر سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ شکاری نے غصے سے کہا، پرندے تو شکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پرندوں کا سبھی لوگ شکار کرتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان اپنے شوق کی خاطر بے زبان پرندوں کی جان لے۔ تمہیں معلوم نہیں اس ملک میں کوئی شخص پرندوں کا شکار نہیں کر سکتا۔ شکاری بولا، اس بات کا فیصلہ تو بادشاہ سلامت کریں گے کہ قصور کس کا ہے۔ شکاری شہزادے کو لیے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادے نے تیر سے میرا بازو زخمی کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو اپنے تیر سے زخمی کیا ہے؟ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بادشاہ نے غصہ سے کہا، تمہیں کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی جرت کیسے ہوئی؟ ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ شہزادے نے کہا، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ میں نے یہ تیر انہیں جان بوجھ کر مارا تھا۔ انہوں نے پرندوں کے خوبصورت جوڑے کا شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک پرندہ ان کے تیر سے زخمی ہو کر تڑپنے لگا۔ مجھے پرندے کو تڑپتے اور مادہ کو روتے دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ بادشاہ نے شکاری سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم نے پرندہ کا شکار کرنے کی کوشش کی تھی؟ شکاری نے کہا، جی ہاں جہاں پناہ۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ملک میں پرندوں کا شکار کرنا جرم ہے؟ شکاری بولا، بادشاہ سلامت، میں اجنبی ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ بادشاہ نے کہا، تم اجنبی ہو اس لیے تمہیں معاف کرتے ہیں، اگر تم ہمارے ملک کے باشندے ہوتے تو ہم تم کو ایسی سزا دیتے کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے۔ شکاری خاموشی سے دربار سے نکل گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے اپنی بے شمار فوج کے ساتھ شہزادے کے ملک پر حملہ کر دیا۔ حملے کی خبر سن کر بادشاہ اور شہزادہ دونوں پریشان ہو گئے۔ بادشاہ محل کی چھت پر کھڑا لڑائی کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ سپہ سالار دوڑتا ہوا آیا اور بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، دشمن کے پاس بے شمار فوج ہے اور فوج میں ہزاروں ہاتھی بھی ہیں جو ہمارے بہادر سپاہیوں کو روند رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، دشمن لاکھ طاقتور سہی لیکن وہ ظالم اور مکار ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس نے ہمارے ملک پر حملہ کر کے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم نے انسان پرندوں چرندوں کو بھی کبھی تکلیف نہیں دی، پھر ہم پر کس طرح آفت آ سکتی ہے؟ جاؤ اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرو، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ سپہ سالار میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ دشمن برابر آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمن شاہی قلعہ پر قبضہ کر کے بادشاہ کو گرفتار کر کے تخت و تاج پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا۔ دشمن کی فوجیں شاہی محل کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ دشمن کسی بھی وقت شاہی محل میں داخل ہو سکتا تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ جس شکاری کو اس نے شکاری سمجھ کر تیر مارا تھا دراصل وہ ہمسایہ ملک کا سپہ سالار تھا اور اسی کے کہنے پر ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے چڑھائی کی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادے کو بہت غصہ آیا اور اس نے تیر کمان سنبھال کر سپہ سالار کو نشانہ بنایا۔ سپہ سالار زخمی ہو کر اپنی فوجوں کے پیچھے چلا گیا۔ اسی وقت بادشاہ نے دیکھا کہ ہزاروں پرندے آسمان پر سے دشمن کی فوج پر ننھے ننھے پتھر گرا رہے ہیں۔ جب یہ پتھر دشمن کے ہاتھیوں کو لگے تو دشمن کے ہاتھی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ کئی پرندے وزنی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور مسلسل بارش کی طرح دشمن کی فوج پر گرا رہے تھے۔ ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے بھاگنے لگے اور بھاگتے ہوئے اپنی ہی فوج کے سپاہیوں کو روندنے لگے۔ دشمن کی فوج پرندوں کے اس اچانک حملے اور ہاتھیوں سے گھبرا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ دشمن کی فوج کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر شہزادہ اپنی فوج کے درمیان جا پہنچا اور شاہی فوج کے سپاہیوں کی ہمت بندھاتے ہوئے بولا، بہادر سپاہیوں، دشمن کے پیر اکھڑ چکے ہیں، تم موت بن کر ان کا پیچھا کرو۔ شاہی فوج نے دشمن پر زبردست حملہ کر دیا۔
آگے آگے دشمن کی فوج تھی، پیچھے پیچھے شاہی فوج ان کا صفایا کرتی نظر آ رہی تھی۔ اوپر سے پرندے دشمن کی فوج پر مسلسل چھوٹے چھوٹے پتھر گرا رہے تھے۔ شہزادے کی نظر خوبصورت پرندوں کے جوڑے پر پڑی۔ ایک پرندے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ وہی پرندے ہیں جس کو اس نے شکاری سے بچایا تھا اور اس کی زخم پر پٹی باندھی تھی۔ پرندے نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ دشمن کی فوج بھاگ رہی تھی۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس محل میں آیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مبارک ہو، دشمن بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ بولا، ان پرندوں نے ہمیں بچا لیا۔ شہزادہ بولا، جہاں پناہ، جس پرندے کی میں نے جان بچائی تھی اسی پرندے نے اپنے تمام جنگل کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہماری مدد کی ہے، ہماری جان بچائی ہے۔ ننھے ننھے پرندوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بادشاہ بولا، شہزادے، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسے نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔